تو جب آپ کو اندر بلایا اس نے چائے دینے، آپ کمرے میں گئی تو کیا کیا اس نے؟ میں چائے دینے گئی تو انہوں نے زبردستی کرنی شروع کر دی میرے ساتھ. اچھا، کیا کہتا تھا وہ؟ کیا زبردستی کر لی اس نے آپ کے ساتھ؟ جی انہوں نے زیادتی کی میرے ساتھ. تو پھر آپ نے خالہ کو نہیں بتایا؟ میں نے خالہ کو بتایا، خالہ نے مجھے ڈانٹا، غصہ کیا، تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو امام مسجد ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے آفیشل. آج ہمارے پاس یہ ایسی لڑکی موجود ہے جو باہر سڑک پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے اس سے جا کے پوچھا، بہت اداس بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں بیٹھی ہوئی ادھر؟ ظاہری بات ہے، جوان لڑکی ہے تو سڑک پہ اس ٹائم میرے خیال سے تقریباً 11 کا ٹائم ہو گیا میرے پاس. تو 11 بجے کے ٹائم پہ بیٹھی تھی. میں اس کو پھر پوچھا کیا بات ہے آپ نے کیوں؟ اس نے مجھے اپنی کہانی بتائی جو اس کے ساتھ داستان پیش آئی. اس نے سارا کچھ مجھے بتایا. تو میں نے اس کو پوچھا کہ آپ آئے میرے پاس، میں آپ کا انٹرویو کرتا ہوں. میں چینل میں انٹرویو کرتا ہوں لوگوں کے، لڑکیوں کے، اور بھی لوگ رابطہ وغیرہ کرتے ہیں. آپ کا بھی میرے چینل کے تھرو کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا انشاءاللہ. تو ان بات مان لی ہے، میرے پاس آ گئی ہے، لیکن یہ اب میرے پاس ہی یہ رہے گی. اس کو میں اپنے گھر ہی رکھوں گا، فیملی کے ساتھ ہی، کیونکہ یہ میں اس کو لے آیا ہوں گھر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میری بہن، کیا ہوا آپ کے ہمارے جو آپ نے ہمیں بتایا ادھر بیٹھ کے باہر، سارا کچھ ہماری آڈینس کو بتائیں. دراصل میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی. بہن آپ ایزی ریلیکس ہو کے، آپ گھبرائے نہ، کوئی مسئلہ نہیں ایسا ویسا. آپ سیریس ہو کے، ریلیکس ہو کے جو آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ بتائے ہماری ناظرین کو. اور گھبرانا نہیں آپ نے، اور اونچی بولنا تھوڑا سا. میرے ماما بابا فوت ہو چکے ہیں. مجھے بچپن سے ہی میری خالہ نے پالا ہے. خالو فوت ہو گئے ہیں جب، تو خالہ نے دوسری شادی کر لی تھی. ماں باپ کب کے فوت ہو چکے ہیں آپ کے؟ ایک ہی بیٹی تھی اپنے والدین کی؟ جی میں ایک ہی تھی. ماما بابا میں 6-7 سال کی تھی، ماما بابا فوت ہو گئے تھے. تو خالہ نے میری پرورش کی تھی. اور جب اب بڑی ہو گئی تو 2 سال پہلے خالو کی ڈیتھ ہو گئی. جو خالہ نے پرورش کی، جو خالو تھے پہلے، ان کی کوئی اولاد وغیرہ ہے تھی خالہ کی؟ نئی خالہ کی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مجھے پالا تھا، میری پرورش کی تھی. وہ مجھ سے بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو خالو کی کیسے ڈیتھ ہوئی؟ خالو کو بس اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کو ہارٹ وغیرہ کا مسئلہ تھا کچھ، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو خالہ نے مطلب ان کا کوئی سہارا نہیں تھا میرے علاوہ، تو خالہ نے دوسری شادی کر لی. دوسری شادی کر لی آپ کی خالہ نے؟ خالہ آپ کی جوان تھی، کتنی عمر تھی خالہ کی؟ خالہ کی عمر 30 سال تھی. خالہ نے دوسری شادی کر لی تھی کسی سے. دوسری شادی کر لی تھی. کون تھا وہ؟ اپنوں میں تھا، مرد کے غیروں میں تھا، رشتہ دار تھا، کیا تھا؟ وہ غیروں کا تھا، وہ مسجد کا امام تھا. امام مسجد تھا وہ؟ ہاں جی، وہ امام مسجد تھا. تو کیسا سلوک کرتا تھا آپ سے؟ اس کا سلوک بہت برا تھا. اس کا دیکھنے کا انداز بہت برا تھا. اس کی نظر بہت گندی تھی. گندی نظر ڈالتا تھا آپ پہ؟ بہت گندی نظر سے دیکھتا تھا. میں نے 1-2 دفعہ خالہ کو بتانے کی کوشش کی کہ خالہ یہ بات ہے، پر خالہ یقین نہیں کرتی تھی میری بات کا. کیا ایج تھی اس آدمی کی؟ خالہ سے بڑا ہی تھا، 40-45 سال کا. 40 سال اس کی ایج تھی، تو آپ پہ وہ گندی نظر ڈالتا تھا؟ جی گندی نظر ڈالتا تھا. صاف الفاظ میں ہم سے بتائے گا، اور گندی نظر ڈالتا تھا. گندی نظر کامیابی ہوئی اس کی؟ جی وہ مجھے اکثر بلاتا بھی تھا. تو ایک دفعہ میں اس کی بات سننے چلی گئی تھی، اور کہاں چلے گئی آپ اس کے بعد؟ اس نے کہا کہ مجھے روم میں چائے دینے آؤ. خالہ آپ کی گھر نہیں آئی تھی اس وقت؟ نہیں، خالہ گھر نہیں تھی اس ٹائم. تو جب آپ کو اندر بلایا اس نے چائے دینے، آپ کمرے میں گئی تو کیا کیا اس نے؟ میں چائے دینے گئی تو انہوں نے زبردستی کرنی شروع کر دی میرے ساتھ. اچھا آپ روئے نہ. ہم آپ کو انصاف دلا کے دے گے. الفاظ کوئی مسئلہ نہیں، آپ رونا نہیں ہے آپ نے. اچھا کیا کہتا تھا وہ؟ کیا زبردستی کر لی اس نے آپ کے ساتھ؟ جی انہوں نے زیادتی کی میرے ساتھ. تو پھر آپ نے خالہ کو نہیں بتایا؟ میں نے خالہ کو بتایا. خالہ نے مجھے ڈانٹا، غصہ کیا، تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو امام مسجد ہیں. میری بات کا یقین نہیں کیا خالہ نے. آپ کی بات پر یقین نہیں کیا انہوں نے؟ میری بات کا یقین نہیں کیا.
تو ایک دن پھر وہ آئے ایسے کرنے، تو میں ڈر گئی تھی، مجھے کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں گھر سے کتنی دفعہ آپ کو اس نے استعمال کیا اس شخص نے؟ ایک دفعہ ایک دفعہ استعمال کیا، دوبارہ بھی کوشش کی تو پھر آپ پھر استعمال نہیں ہوا؟ دوبارہ اس نے کوشش کی لیکن میں نے اس کو موقع نہیں دیا، میں بھاگ نکلی وہاں سے، مجھے اور کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا اپنی عزت بچانے کے علاوہ۔ کب بھاگی ہے؟ آج بھاگی ہے آپ؟ نہیں، مجھے 3-4 دن ہو گئے ہیں بھاگے ہوئے۔ 3-4 دن سے سڑکوں پہ رہ رہی ہے، ادھر سڑکوں پہ کھچل خوار ہو رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ کوئی کچھ کیا نہیں، کوئی دیکھا نہیں، کسی نے کوئی ہیلپ وغیرہ نہیں کیا آپ کی؟ میں وہاں سے بھاگی تو فیصل آباد آ گئی، یہاں پہ سڑکوں پہ ہی گھوم رہی ہوں، یہاں کے لوگوں کی بھی نظریں گندی ہیں، سب عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، سب پاس آتے ہیں، میں دور بھاگ جاتی ہوں کہ کیا کہتے ہیں لوگ ادھر کے جو لوگ ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ جوان ہیں، ساری بات لوگ تو گندی نظریں ڈالتے ہیں، تو اب کیا کہتے ہیں لوگ؟ آپ کسی نے کچھ کہا بھی؟ لوگ رکتے ہیں، گاڑیوں والے رکتے ہیں، لیکن ان کی نیت صاف نہیں ہوتی، کہتے ہیں آ جاؤ میں تمہیں پیسے دوں گا، اور آگے سے بس گئی ہے کسی کے ساتھ ابھی تک 3 دن میں کسی کے ساتھ؟ نہیں، میں تو اپنے کیا کیا 3 دن بھوکی رہی، کھانا پینا نہیں کھایا آپ نے ابھی تک؟ نہیں، میں رات کو دربار پہ چلی جاتی ہوں۔ رات کو دربار پہ جاتی ہیں؟ ہاں جی، دربار پہ سونے کے لیے چلی جاتی ہوں، دن میں سڑکوں پہ رہتی ہوں۔ اب نہیں رہے گی، اب نہیں رہے گی، میرا آپ سے وعدہ ہے اب نہیں رہے گی۔ جی بہت شکریہ آپ کا، میری گزارش ہے آپ سے کہ مجھے میرا کوئی وسیلہ بنا دیں جس سے میں اپنی گزر بسر کر سکوں۔ اچھا، درباروں پہ جا کے کھانا وغیرہ کھاتی ہے، باہر رہتی ہے، تو 2-3 دن گزر گئے، اب آگے اس طرح ہی رہنا چاہتی ہے کہ کچھ کرنا چاہتی ہے؟ مجھے بتائیں۔ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، اپنی رہنے کا وسیلہ مجھے چاہیے، میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ مجھے کچھ بھی، کوئی چھوٹا موٹا کچھ بھی کاروبار کروا دیں جس سے میں اپنی زندگی گزر بسر کر سکوں۔ اکیلے ہی رہنا چاہتی ہے؟ اب بتائے۔ اکیلی نہیں رہنا چاہتی۔ کوئی اللہ کا نیک انسان، کوئی اچھا آدمی آپ سے شادی کرنا چاہے تو اب شادی کر لے گی؟ جی میں کر لوں گی، زندگی تو گزارنی ہے، لیکن آدمی نیک ہو، اچھا نیک، ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو سہارا بن جائے، آپ کو رہنے کا گھر دے دے، مکان دے دے، اور آپ کے سارے بندوبست، سارے خرچے اٹھا لے، تو آپ شادی کر لے گی؟ جی ادھر میں میری طرف دیکھ کے بات کریں۔ جی میں کر لوں گی، بس آدمی نیک ہو، اچھا ہو، نیت صاف ہو اس کی۔ جی ناظرین، یہ لڑکی ہے جو اس کو میں نے ابھی باہر نکلے تھے، ہم گاڑی پہ جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ لڑکی باہر بیٹھی، میں نے بات چیت کی اس سے، میں نے کہا یہ، اس نے اپنا بتائی اپنی باتیں اس نے، لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا چلے آپ کی سٹوری کر لیتے ہیں، ہماری آڈینس کو بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ کس طرح یہ لڑکی سروائیو کر رہی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس سے شادی بھی کرنا چاہے تو شادی کروا دے گا اس کے ساتھ، نیک انسان ہو، رابطہ کرے، اس کی شادی بھی کروائے گا اس کے ساتھ، اس کی مدد کرے اس کے ساتھ۔ جو اگر باہر کے ملک کوئی بندہ آپ کو لے کے جانا چاہے شادی کر کے، نکاح کر کے، سعودی یا دبئی یا یورپ میں، تو چلے جائے گی آپ؟ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے ان چیزوں سے، میرے پہلے بہت ابھی میرے حادثے ہو پاس چکے آپ کھڑی ہوئی ہے، کسی چیز کا ڈر لگ رہا ہے؟ ہیں۔ نہیں، آپ نے مجھے بہت تحفظ دیا ہے، بہت عزت دی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ وہ بھی چیزیں اگر میری ذمہ داری سے ہو جائے تو آپ کر لے گی؟ جی آپ کہتے ہیں تو میں یقین کر لوں گی۔ کر لے گی، پکی بات ہے؟ ہاں جی میں کر لوں جی گی۔ ناظرین، یہ لڑکی کہتی ہے کہ میں شادی بھی کر لوں گی اگر کوئی نیک انسان ملتا ہے، میری ہیلپ کرتا ہے، تو میں باہر بھی اگر کوئی نکاح کر کے مجھ کے لے کے جانا چاہتا ہے بابا، کیونکہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے ابھی اس کے ساتھ، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ اس کی، اب اس کے خالو جو ہے وہ بھی، ماں خالہ بھی اس اعتبار نہیں کرتی۔ اگر خالہ آپ کو ویڈیو دیکھ لے تو آپ کو واپس لے کے جانا چاہے گھر، تو چلے جائے گی خالہ کے پاس؟ نہیں، میں واپس نہیں جانا چاہتی ان کے پاس۔